اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ آج اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ ماہ شعبان آ چکا ہے، ماہ شعبان کے جس میں شب برات بھی پائی جاتی ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے اور جس میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو نظام ہے یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو پھر میں اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہوں۔ اب اس مہینے میں تقدیر لکھ دی جائے گی، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اپنے نصیب سے مایوس ہو چکا ہے، جو غربت اور تنگ دستی سے تھک ہار چکا ہے، جو اپنی زندگی کے وہ ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرتا ہے اور جو چاہتے ہوئے بھی کامیاب نہیں ہو رہا، تو میرے بھائیوں 4 شعبان ہفتے کا جو دن ہے یہ بڑا ہی افضل دن ہے۔ 33 مرتبہ آپ یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خواہ جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی فرشتے آپ کے ہاتھوں میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ میرے بھائیوں فرشتے جو ہے وہ اللہ کی فوج ہے، اور جب کوئی غیبی مدد آتی ہے تو پھر اللہ کسی کو فرشتہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ لیکن ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو روتے ہیں، پیٹتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے رب کے سامنے مانگتے ہوئے ہمارے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ کیا کبھی اللہ سے مانگتے ہوئے گڑ گڑا کر ہم نے مانگا ہے؟ میری بہنوں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ تو پھر کیوں لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہو؟ آؤ اللہ سے مانگ کر دیکھو۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ بہت چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کے کمالات اتنے زیادہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، آپ کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں اور برکتوں کو برستا دیکھیں گے۔ ماہ شعبان تو وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں رب کی ذات زندگی اور موت کو لکھ دیتا ہے، جس میں رب کی ذات رزق اور دولت کو لکھ دیتا ہے، جس میں آئندہ پورے سال کا جو ہر مشکل ہے، پریشانی ہے، اچھائی ہے اور برائی ہے، وہ سب لکھ دی جاتی ہے۔ اگر آج ہم نے اس مہینے میں بھی رب کو راضی نہ کیا اور رب سے نہ مانگا تو پھر کب مانگو گے؟ پھر آپ بد نصیب ہے اور آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے میں بھی رب سے نہیں مانگا اور اپنے حالات نہ بدلے، پتہ نہیں کس کے پتے جڑ جائیں گے۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ اپنے تمام گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے آپ بغض رکھے ہوئے ہو ان سب کو معاف کر دو، اور پھر 4 شعبان ہفتے کا جو دن ہے یہ خاص وظیفہ کر لو۔ اس میں میں یقین کامل کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی اور جو یہ وظیفہ یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ کر لے گا، وہ جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسی مہینے میں تقدیر لکھی جا رہی ہے، اسی مہینے میں کامیابی لکھی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور آپ کو کہتا کہ اٹھو اور مصلی پر بیٹھو۔ ماہ شعبان ہے، رزق کا مہینہ ہے، دولت کا مہینہ ہے، نصیب بدلنے کا مہینہ ہے، کامیابیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آج مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، آپ کو مل جائے گا، آپ کو پورے سال کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو آئیے میرے بھائیوں میری بہنوں، جو بھی آپ میں سے اپنے گھر کے تمام حالات کو بدلنا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ لیکن وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے
اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے، فوری پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہے ان کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریے گا۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 4 شعبان ہفتے کے دن آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی وقت کرنا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پورا دن موجود ہے۔ اور اس وظیفے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں، خواہ صبح کر لے، خواہ دوپہر میں کر لے، خواہ شام میں کر لے، آپ نے اس وظیفے کو ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کی جو ایک ایک گھڑی ہے وہ قبولیت کی ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا مقبول ہے کہ اس کو ضائع کرنے سے زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ باوضو آپ نے مصلی پر بیٹھ کر ہمارے پیارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور سورہ اخلاص آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اور آج تو رب سے فیصلے کروانے کا دن ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آج تو رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج جو بھی آپ میں سے رب سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے آپ کروا لے۔ آپ اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ آپ نے 4 شعبان ہفتے والے دن ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور سورہ اخلاص محبت اور عقیدت اس وظیفے کو پڑھتے دوران ہی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ میری بہنوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آج تک جس کو بھی بتایا اللہ پاک نے اس کی جھولی خالی نہیں چھوڑی، اس کو کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی پڑھ لے تو پھر بادشاہ بن جائے گا۔ بے اولاد ہے، 5 پن ہے، اولاد کی نیت سے پڑھ لے تو میرا رب اولاد سے اس کی جھولی بھر دے گا، نیک اور صالح اولاد اس کو ملے گی۔ بے گھر ہے، قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، آپ یہ نہ سوچے کہ کہاں سے پورا ہوگا۔ یاد رکھے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ میرا رب چلا رہا ہے، جو قرض چڑھا سکتا ہے وہ قرض کو اتار بھی سکتا ہے۔ آج آپ مانگ کر تو دیکھیں میری بہنوں، آج تک رب سے جب بھی مانگا اللہ نے جھولیاں بھر دی۔ آپ بھی اللہ سے مانگ کر دیکھ لیں، 33 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پڑھتے وقت آپ کی جو حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے آپ کے ذہن میں آتا جائے گا وہ پورا ہوتا چلا جائے گا۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر آپ 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے دوران کروڑوں حاجات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو وہ ہر صورت پوری ہو کر رہیں گی۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، 4 شعبان ہفتے والا جو دن ہے، گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 33 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ نے یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں اور کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دھیان نہ بھٹکے۔ اگر 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے وقت آپ کا دھیان بھٹک گیا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور لڑائیاں جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو، ناکامی، غربت اور تنگ دستی کا آپ جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں اور دنیا کے ہر مقصد میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں پھر اللہ سے آپ نے جھولی اٹھا کر گڑ گڑا کر تڑپ کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی آپ کو بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔